حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی طور پر اس علاقے کو اس لیے منتخب کیا کہ وہاں کا جو حکمران تھا وہ منصف تھا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دے رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ لو خرجتم الی الارض الحبشۃ فإن فیہا مالکا لا یظلم عندہ وہی ارض صدق سبحان اللہ حتی یجعل اللہ لکم خرجا مما انتم فیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جب حبشہ کو جاؤ گے تو وہ سرزمین ہے کہ جس کا حکمران منصف مزاج ہے، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ قربان جائیں جناب اس حکمران کے اور اس سرزمین کے جن کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ رسول علیہ اکرم وسلم رحمت نے عالم فرمائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ نے بھی وہاں دعائیں دی، پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی وفات پر جو ان کے لیے دعائیں دی ہیں وہ تاریخ کا ایک شاندار باب ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس مقدس سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اس لیے فرمایا کہ روئے زمین پر جو شخص بھی اللہ کی اتاری ہوئی الہامی تعلیم سے تعلق رکھتا ہے اس کو واضح طور پر معلوم ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تورات اور انجیل میرے آقا علیہ السلام، ہم سب کے آقا علیہ السلام کے ذکر سے بھرپور ہے، اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خط بھی لکھتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس سرزمین پر جانے کے لیے آپ ان کو، کیونکہ جہاں انصاف ہے وہاں ہر ایک کی آبرو مال جان محفوظ ہوتی ہے، تو اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی طور پر اس بات پر نظر ڈالی کہ اگر کل کو مکہ مکرمہ میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں تو یہ گروپ جا کر وہاں پر اسلام کی بنیادیں رکھ دے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے آپ کی نظر حبشہ کی طرف، شاہ نجاشی حکمران تھا جس کا نام اسامہ بھی بتایا گیا، اسماء بھی بتایا گیا۔